بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم دجال اور یہودیوں کے بارے میں مختلف موضوعات پر بات کر چکے ہیں، لیکن آج کا ہمارا موضوع تھوڑا سا الگ ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال کیسے دنیا کے تمام لوگوں کو اپنی طرف راغب کرے گا اور اس کے لیے کیسے کیسے ہتھ کنڈوں سے کام لے گا۔ مزید یہ کہ اس سب کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے ایک حدیث مبارکہ میں پیش گوئی فرما دی تھی، جس کا آج ہم تفصیل سے جائزہ لیں گے اور جانیں گے کہ آنے والے وقت میں مسلمانوں کے لیے کیسے کیسے آزمائش کی گھڑیاں کھڑی ہیں۔ ناظرین محترم، حدیث مبارکہ میں کہیں جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ دجال کے ظہور کے بعد اپنے ایمان کی حفاظت کس قدر مشکل ہوگی، دجال کا فتنہ کیسے دنیا کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور اس وقت اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کا کیا طریقہ ہوگا۔ اس سب کے بارے میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری صراحت اور وضاحت سے مسلمانوں کو آگاہ کیا ہے اور ان کی رہنمائی فرمائی ہے۔ مختلف حدیث مبارکہ میں دجال کے خروج کی نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ انہی میں سے ایک نشانی یہ ہے جو جامع سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4070 میں بیان کی گئی ہے، جس کے مطابق دجال کے آنے سے 3 سال قبل دنیا میں قحط کی صورتحال پیدا ہوگی اور اللہ رب العزت کے حکم سے آسمان بارش کا 1/3 روک لے گا اور زمین اپنی پیداوار کا 1/3 روک لے گی۔ اس سے اگلے سال آسمان اللہ کے حکم سے 2/3 بارش اور زمین 2/3 پیداوار روک لے گی۔ اسی طرح تیسرے سال آسمان کو حکم ہوگا کہ وہ بارش کا 1 قطرہ بھی نہ برسائے اور اسی طرح زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی تمام پیداوار روک لے، جس سے پوری دنیا میں قحط اور غذائی قلت کا ایک شدید بحران پیدا ہو جائے گا اور اسی دوران دجال کا ظہور ہوگا۔ اس حدیث کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب دجال آئے گا تو اس کے ساتھ روٹیوں کے پہاڑ ہوں گے اور پانی کا دریا ہوگا، اور جو دجال کو تسلیم کرے گا اور اس کو سچا مانتے ہوئے اسے اپنا مسیحا اور خدا قرار دے گا، دجال اس پہ اپنے رزق کے دروازے کھول دے گا۔ جو مسلمان ایسا نہیں کرے گا وہ بھوکا پیاسا مرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ ناظرین محترم، اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آنے والا وقت کیسا ہوگا۔ پہلے تو ہم اس کی وضاحت کر دیں کہ روٹیوں کے پہاڑ اور پانی کے دریا سے کیا مراد ہے، کیونکہ یہ بات عقل میں نہیں آتی کہ روٹیوں کا پہاڑ کیسا ہوگا اور پانی کا دریا کیسا ہوگا۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ یہودی قوم کی طرف سے واقف ہیں کہ یہ معمولی سے معمولی چیز میں کاروباری پہلو ڈھونڈ لیتے ہیں، اسی طرح اس معاملے میں یہودیوں نے یہی کاروباری پہلو اختیار کرتے ہوئے دنیا کی اکثریتی آبادی کو یہ یقین دلایا ہے کہ کھلا کھانا جیسا کہ کھلا دودھ، پانی، آٹا اور اس طرح کی دیگر اجناس صحت کے لیے مضر ہیں، اور جو چیزیں بہترین پیکنگ میں تیار کر کے دنیا کو فراہم کی جا رہی ہیں وہ عین حفظان صحت کے اصولوں کے مطابق ہیں۔ اس کے نتیجے میں خود عالمی اداروں کی رپورٹ کے مطابق اس وقت دنیا کی صورتحال یہ ہے کہ جیسے جیسے دنیا نے کھلے اجناس، کھلے پانی، کھلے دودھ اور دیگر وافر مقدار میں مؤثر غذائی اجناس سے پروسیس فوڈ اور پیکٹ شدہ غذائی اجناس کا رخ کیا ہے، ویسے ویسے دنیا میں غذا مختلف علاقوں میں مختلف حساب سے دستیاب ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ امریکہ، یورپ، لاطینی امریکہ اور دنیا کے چند ایک ممالک میں اس وقت غذا بڑی وافر مقدار میں دستیاب ہے۔ دوسری جانب افریقہ کے تقریباً 25 سے 30 کروڑ باشندے اور اس کے ساتھ ساتھ ایشیا کے بے شمار لوگ جن کی آبادی تقریباً 2 ارب کے قریب بنتی ہے، یہ لوگ غذائی قلت کا شکار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودیوں نے اپنے اسی کاروباری ذہنیت کو اپناتے ہوئے دنیا کے ہاتھ سے ان کی جناس چھین لی ہے اور دنیا کو پیک شدہ غذا کا عادی بنا دیا ہے۔ اب آپ بآسانی اندازہ کر سکتے ہیں کہ دجال کے آنے کے وقت میں یہ بڑی بڑی یہودی کمپنیاں جو خود خوراک کا اتنا بڑا ذخیرہ رکھتی ہیں وہ کس طرح سے
سے کام کریں گی اور کس کے اشاروں پہ کام کریں گی۔ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یورپ میں ایک بہت بڑا ریسرچ سینٹر قائم ہے جس میں ایک بہت بڑی فیسلٹی صرف اس کام کے لیے مختص ہے کہ وہ دنیا بھر میں اگنے والی غذائی اجناس کے بیجوں کو محفوظ کر کے فریز کر لیتی ہے۔ جب غذا کی قلت ہوگی، قحط ہوگا اور 3 سالوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق نہ پانی برسے گا اور نہ زمین غلہ اگائے گی، تو اس قحط کے دوران تو محفوظ کردہ خوراک ہی کام آئے گی۔ اس کے بعد جب دجال آئے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت کے مطابق دجال زمین کو حکم دے گا تو وہ غلہ اگائے گی اور آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا۔ دراصل یہ ہوگا تو اللہ رب العزت کے حکم سے ہی، لیکن یہ سب مظاہر دراصل اللہ رب العزت کی جانب سے مسلمانوں کا امتحان ہوں گے اور آزمائش ہوگی۔ تب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جب کفار کے پاس پانی اور غذا اگانے والی زمین کی فراوانی ہوگی تو وہ اپنی محفوظ شدہ تجربہ گاہوں سے اور ذخیرہ اندوز کیے ہوئے بیجوں سے بآسانی اپنی ضرورت کا غلہ اگا سکیں گے۔ جو لوگ دجال کا انکار کریں گے ان پر ہر لحاظ سے زندگی تنگ ہو جائے گی۔ ایک طرف تو ان کو دجال کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑے گا اور دوسری طرف انہیں خوراک بھی پوری نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا کہ اس فتنے کے دور میں محفوظ رہنے کا بس یہی ایک طریقہ ہوگا کہ اگر انسان کسی سنسان جگہ پر موجود ہے تو وہ وہیں پہ موجود رہے اور آباد علاقوں کا رخ نہ کرے کہ اسے اس آزمائش سے گزرنا نہ پڑے۔ اگر وہ آباد علاقوں میں موجود ہے تو وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے کسی سنسان علاقے کی طرف چلا جائے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے عام انسانوں کے بس کی بات نہیں ہوگی کہ وہ دجال کے ظلم و ستم اور اس کی کارستانیوں کو کسی بھی طرح مقابلہ کر سکیں۔ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، اس قید و آزمائش اور آفت کے دور میں آخر مسلمان اپنا پیٹ کیسے بھریں گے؟ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ جو مسلمان اپنے ایمان کو محفوظ رکھتے ہوئے دور دراز جگہوں پر چلے جائیں گے، وہ پانی پی کر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح کریں گے تو یہی تسبیح ان کے لیے غذا بن جائے گی اور ان کے جسموں کو بھوک کا احساس نہیں ہوگا۔ ناظرین، ہم نے جو آپ کے سامنے منظرنامہ پیش کیا ہے، یہ منظرنامہ کوئی خیالی تصویر نہیں ہے، یہ حدیث مبارکہ کی پیش گوئیاں ہیں اور ہم نے وہ سب دکھایا ہے جو اس وقت دنیا میں چل رہا ہے کہ دنیا میں ایک جانب تو ایسے خطے موجود ہیں جہاں پہ سالانہ لاکھوں ٹن کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، تو وہیں پہ دنیا میں ایسے خطے بھی موجود ہیں جہاں کے باشندے اس وقت بھی بھوک، قید اور پانی کی کمی کی وجہ سے آہستہ آہستہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ یہودیوں کی یہی کاروباری ذہنیت دراصل دجال کو ہر طرح سے لوگوں پر حاوی کرنے کی سازش ہے۔ دجال کے پاس عجیب و غریب قسم کے جھوٹے معجزے بھی ہوں گے، عجیب قسم کے شعبدے بھی ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا کنٹرول غذا اور پانی پہ بھی ہوگا۔ انکار کرنے والے مخلص مسلمانوں کے لیے زندگی کس قدر مشکل ہوگی۔ ناظرین، اس سب سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی قوم دجال کے ظہور کی صرف دعائیں نہیں مانگ رہی بلکہ عملی طور پر اس کا استقبال کرنے اور دنیا پہ اس کا کنٹرول دلانے کے لیے بھی صدیوں سے محنت کر رہی ہے۔ یہ ان کی صدیوں کی محنت کا ہی نتیجہ ہے کہ اس وقت دنیا کی اکثریتی وسائل انہی کے قبضے میں ہیں اور وہ ان وسائل پر موجود اپنے قبضے کو دجال کی آنے پہ اپنی مرضی سے استعمال کریں گے۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہودی قوم کس قدر دور کی سوچتی ہے اور کس طرح سے اپنے منصوبوں پر عمل درآمد کرتے ہوئے پوری دنیا کو اپنی مکاری اور منافقت سے بے وقوف بناتی ہے۔ ناظرین محترم، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آزمائش اور مصیبت کی وہ گھڑی جو دجال کے آنے سے رونما ہوگی، اللہ رب العزت ہمیں اس گھڑی میں ثابت قدم رکھے۔ اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے، آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔